هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي سيرنا في بلاده وحملنا على مراكبه وطوالنا البعيد وصرف عنا المحظور ودفع عنا المكروه حتى أدخلنا هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف، وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته بل تطول ومنح. والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته وحافظ سره ومبلغ رسالاته المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وآلہ المعصومین المقدسین المظلومین والمطہرین بنص القرآن الکریم مصادر بیوت الوحی والتنزیل وخزنۃ اسرار القرآن والتأویل انوار سماء العصمت والہدایہ وآیات کتاب الامامت والولایہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی قاتلی وظالمی فاطمۃ الزہراء التي قالت فی خطبتها المعروفۃ بخطبۃ الفدق ثم التفت إلى أهل المجلس وقال أنتم عباد الله وأمناء الله على أنفسكم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ بحق فاطمۃ الزہراء ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ بحق فاطمۃ الزہراء اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی جو مومنین بھی دنیا کے جس کونے میں جس جگہ بھی ذکر فاطمہ کا احیاء کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. ہم سب کو در زہرا پہ، در امیر المؤمنین پہ اپنی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، کچھ کے امتحانات کی مشکل ہیں، کچھ مریض ہیں، یا اللہ بحق فاطمۃ الزہراء سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے امور کو آسان فرما. ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اپنے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اور اس مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. موضوع گفتگو سیدہ کونین بنت رسول فاطمۃ الزہراء کے اس معروف اور مشہور خطبہ فدقیہ میں سے ایک جملہ ہے کہ جب اہل مجلس کو زہرا نے خطاب فرمایا تو ان سے یہ فرمایا کہ انتم عباد اللہ، کہ تم سب اللہ کے بندے ہو. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو اپنے نفسوں کے اوپر امین بنا دیا ہے. تم امین بن چکے ہو، اللہ نے تمہیں امانت دی ہے. وہ امانت کیا ہے؟ علی انفسکم، امانت تم خود ہو، تمہارا اندر ہے، تمہارا نفس ہے. تم نے اللہ کی طرف سے امین بن کے اس امانت کی امانت داری کرنی ہے.
اور اگر تم نے اپنے نفسوں کی حفاظت نہ کی، اپنے نفسوں کو آلودہ کر دیا، اپنے نفسوں کو معصیت الہی سے خیانت کا شکار کر دیا، تو تم امین نہیں رہو گے بلکہ خائن بن جاؤ گے۔ یہ پیغام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آج بھی دنیا تک اور رہتی دنیا تک ہر انسان کے ضمیر کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ خود کی اہمیت کو سمجھے کہ وہ کون ہے، اللہ نے اسے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ وہ خود اس ذمہ داری کا احساس کرے کہ وہ امین ہے، اللہ نے اسے ذمہ داری عطا کی ہے، اور وہ ذمہ داری بڑی مشکل ذمہ داری ہے کہ جس میں اس نے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، اور قرآن مجید کی آیات نے بھی زہرا کی تصدیق کرتے ہوئے ایک پوری سورہ شمس میں 7 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرما دیا کہ ہاں زہرا سچ فرما رہی ہیں کہ یہ جو نفس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم بھی کھائی، چاند کی قسم بھی کھائی، پھر دن اور رات کی قسم، زمین اور آسمان کی قسم، اور پھر خود اس نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کا تعارف پیش کیا کہ یہ جس نفس کے اوپر امانت کی بات سیدہ زہرا تمہارے سامنے رکھ رہی ہیں، اس نفس کا یہ تعارف ہے کہ اللہ نے اس کو الہام کیا ہے، اس کے اندر یہ شعور رکھا ہے کہ وہ تمہیں تقوی کی باتیں بھی بتلاتا ہے، تمہیں برائی کی باتیں بھی بتلاتا ہے۔ خود تمہارے اندر، تمہارے نفس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تقوی اور فسق و فجور سب تمہیں سمجھائے گا، سب تمہیں بتلائے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اب ہوگا کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قد افلح، ہوگا وہی کامیاب۔ 7 قسمیں کھانے کے بعد زہرا کے جملے کی تصدیق یہ سورہ یوں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قد افلح، کامیاب وہی ہوگا، من زکاہا، جو اس نفس کو پاک رکھے گا، وقد خواب من دساہا، اور جو اس نفس کو آلودہ کر دے گا وہ برباد ہو جائے گا، اسے کامیابی نہیں مل سکے گی۔ یہ وہی امانت کی بات ہے کہ جو خطبہ فدق میں جناب زہرا نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب موضوع بڑھتا ہے اس کی طرف کہ آج کی دنیا میں ہر جوان، ہر انسان، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ عام مومن ہو، وہ اس بات سے پریشان ہے کہ برائیوں کے اسباب بڑھ چکے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ آ چکا ہے۔ آج وقت کے امام کا سپاہی خود اپنے نفس کی حفاظت کرنے میں ناکام محسوس کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے میں وہ جو زہرا نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی طرف سے امین بنا دیے گئے ہو، اس امانت کو پورا کرنے میں ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر انسان مشکل کا شکار ہے۔ ہر جگہ پہ برائی کے مواقع ہیں، اس کی خلوت میں، اس کی جلوت میں۔ تو یہاں سے اس سوال کے اوپر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب برے دربار میں جناب زہرا اس جملے کے اوپر تاکید فرما رہی ہیں کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ تم سب اللہ کی طرف سے امین بنا دیے گئے اپنے اوپر، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طریقہ تو سمجھایا جائے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کیسے کریں، ہم اس امانت کو کیسے پورا کریں۔ تو قرآن مجید نے اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ طریقے ہمارے سامنے رکھے۔ ان طریقوں کے اوپر پہلی مجلس میں نے گفتگو کی، بس مختصر اس کو ارشاد کر کے تیسرے نقطے کے اوپر آپ کی خدمت میں تفصیلات رکھیں گے۔ پہلا اصول جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں دیا کہ تمہیں خود کو وقت دینا ہے، علیکم انفسکم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ علیکم انفسکم،
سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود کو سنبھالو، علیکم انفسکم تمہارے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو۔ یعنی آج کا انسان سب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے مستقبل کے متعلق، بیوی بچوں کے متعلق، اپنے امتحانات کے متعلق۔ اگر وہ نہیں سوچ رہا تو وہ خود کے متعلق نہیں سوچ رہا۔ تو قرآن نے یہی فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دیکھو جو گمراہ ہو گئے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے اگر تم ہدایت پہ آ گئے۔ دوسرے لوگ کتنے گمراہ ہو گئے، وہ کتنی گمراہی میں چلے گئے، یہ تمہاری فکر کا محور نہیں ہونا چاہیے، تمہاری فکر کا محور تم خود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود کو بھول چکے ہو؟ وہ جو زہرا نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اوپر امین ہو، اپنے نفسوں کے اوپر امین ہو، تو اپنے نفسوں کو بھول گئے اور دوسروں کو اچھائی کا حکم دینے لگ گئے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کا مطالعہ بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، مگر کس لیے پڑھتے ہو؟ تاکہ یہاں سے آیات نکالیں، یہاں سے واقعات نکالیں اور دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کریں، لیکن خود کو تبلیغ کب کرو گے؟ خود کے بارے میں کب سوچو گے؟ یہ قرآن نے بتلایا، یہی زہرا نے بتلایا، اور پھر روایات میں یہ بات موجود ہے، الکافی کی صحیح سند روایت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم مرہ، کہ جو ہر دن اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، خود کے بارے میں نہ سوچے، خود کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے خود سے سوال و جواب نہ کرے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اہل بیت اس کو منزل منیت جو سلمان کو ملی، جو بہت سارے اصحاب کو ملی کہ یہ ہم میں سے ہیں، وہ منزل ختم کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے اس کا تعلق اور رشتہ توڑ دیتے ہیں، کہ جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا، جو اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ وہ پہلا اصول ہے کہ اگر زہرا کے خطبے کے اس جملے کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور اللہ کا امین بن کے اپنے نفسوں کی امانت داری کو پورا کرنا ہے، تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اسی روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهَ، اگر وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے نیکیاں کی ہیں تو استزاد اللہ، وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو ان نیکیوں کو زیادہ کر دے۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے برائی کی ہے، استغفر اللہ منہ وتاب الیہ، اس سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کی طرف واپس پلٹ جائے۔ تو یہ وہ پہلا اصول ہے کہ پہلا اصول زہرا کے خطبے پہ عمل کرنے کا یہ ہے کہ انسان خود کو توجہ دے، خود کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ دوسرا اصول پاکیزگی کا، دوسرا اصول نفس کی امانت کو ادا کرنے کا جو قرآن مجید نے بتایا، ارشاد ہوا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو پاک و پاکیزہ بنا لیا۔ یعنی جب پہلے اصول پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، اپنے بارے میں توجہ کرنا شروع کی، تو وہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا، گناہوں سے بچنے لگ گئے، عبادات کی طرف آ گئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگ گئے۔ لیکن قرآن نے رد کیا کہ یہ سوچ غلط ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ خود کو پاک و پاکیزہ کرنے کا تم دعویٰ نہیں کر سکتے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے گا پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ تو یہ دوسرا اصول بڑا حیرت انگیز طور پہ ہمارے سامنے آیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نفسوں کے اوپر امین بنایا، نفسوں کے اوپر امین بنا کے یہ کہہ دیا کہ اس امانت داری کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہوگا، تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے اس نفس کو پاک کر سکو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے چلتے ہیں حضرت یوسف کی بارگاہ میں
کہ اے حضرت یوسف نبی آپ معصوم ہیں، آپ بھی گناہوں سے بچے۔ آپ کے پاس بھی وہ آزمائشیں تھیں کہ جو آزمائشیں انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے ہر جوان کے پاس ہیں۔ اب اس آزمائش سے حضرت یوسف کیسے بچے ہیں؟ کیا حضرت یوسف نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خود کو بچا لیا؟ قرآن مجید کی آیات قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن۔ اے اللہ والا تصرف، اے اللہ اگر تو مجھ سے ان خواتین کا مکر و فریب دور نہ کرتا تو اصب الیہن، تو میں ان کی طرف راغب ہو جاتا۔ یہ حضرت یوسف کا بیان ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کرتا تو میں اس گناہ میں پڑ جاتا، میں ان کی طرف راغب ہو جاتا۔ پھر حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے بے نیاز نہیں سمجھتا کہ میرے اندر ایک نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرے رب کی اگر رحمت نہ ہوتی تو میں بھی اس گناہ میں پڑ جاتا۔ تو حضرت یوسف نے سب کے سامنے یہ رکھ دیا کہ اگر میں نے نفس کی امانت کی حفاظت کی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اللہ نے مجھے آ کے بچایا ہے۔ اب جب قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ دیکھو تم اپنے نفس کو نہیں بچاؤ گے، اگر بچائے گا تو وہ اللہ بچائے گا، چاہے تم درجہ عصمت پہ ہو، تمہارے پاس علم اور معرفت حضرت یوسف نبی جیسی ہو، پھر بھی تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ آج کے بعد میں خود کو بچا لوں گا۔ تم منتیں ماننے لگ جاؤ کہ اگر یہ گناہ کیا تو اتنے روزے رکھوں گا، پھر بھی نہیں بچا سکو گے۔ کیوں؟ تم نے اس اصول کو ہی نہیں سمجھا جو اصول حضرت یوسف نے دیا، جو اصول قرآن نے دیا کہ تم خود کو نہیں بچا سکتے، اللہ بچائے گا۔ یہ اصول کیا ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تم نہیں بچا سکتے۔ اب یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ ایک طرف سے شیطان حملہ آور ہے، قرآن مجید میں اس نے واضح طور پہ کہہ دیا وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ضرور بضرور ان لوگوں کو برائیوں کا حکم دوں گا۔ ہر جوان، ہر انسان کے ذہن کے اوپر، خیالات میں شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے اندر خیال ڈال رہا ہے جو اسے برائی کے اوپر ابھار رہے ہیں۔ جیسے برے دوست ہوتے ہیں، برے دوست انسان کو برے کام پہ لگا دیتے ہیں تو کیا انسان مجبور ہو جاتا ہے؟ اپنے اختیار سے وہ برا کام کرنا شروع کرتا ہے، لیکن دوست اس کے ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ تم سگریٹ پینے لگ جاؤ، تم یہ کام کرنے لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، وہ انسان کے دل میں برے خیالات ڈال رہا ہے، اور برے دوستوں سے انسان بچ سکتا ہے کہ برے دوستوں سے بچ جائے، ان کے پاس نہ بیٹھے، لیکن شیطان سے تو نہیں بچ سکتا۔ شیطان کے پاس اللہ نے یہ طاقت دے دی کہ وہ ہر انسان کے دل میں برے خیالات اتنے شدید طریقے سے ڈال سکتا ہے کہ والا آمرنہم، نحو و صرف سمجھنے والے جانتے ہیں کہ لام تاکید، نون تاکید لگی ہے کہ ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا، ان کے اندر سے حکم کی کیفیت بن جائے گی کہ اٹھو تم یہ گناہ کرو۔ اور فقط شیطان تک یہ کام ختم نہیں ہوتا، انسان کے اندر نفس امارہ رکھ دیا، امارہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ، امارہ جو بار بار حکم دے گا، اندر سے بھی حکم آئے گا۔ جب انسان شیطان جیسا جو کروڑوں سال کا تجربہ رکھتا ہے انسان کو گمراہ کرنے والا، جب اس انسان کا اس سے مقابلہ ہوگا تو کیا یہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں اس کے خیالات میں نہیں آؤں گا؟ یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسے ضرورت ہے کہ رحمان کی محبت اور رحمت اس کے دل پہ نازل ہو، ادھر سے شیطان اسے برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرے، ادھر سے رحمان اس کے لیے ایمان کو اور تقوی کو خوبصورت بنا کے پیش کر دے۔ انسان کو اس برائی سے نفرت ہونے لگ جائے اور تقوی اور اللہ کی اطاعت سے محبت ہونے لگ جائے، اس کے دل کے شوق بدل جائیں، اس کے خیالات اور جذبات اور احساسات بدل جائیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے جڑے۔ یہ وہ دو اصول تھے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت ہمیں کیسے حاصل ہو۔ اس رحمت کو امیر المؤمنین توفیق سے تعبیر کرتے تھے، فرماتے تھے کہ التوفیق الرحمت، التوفیق العنایت، التوفیق عنایت الرحمن، اور اہل بیت علیہ السلام نے اسے عون سے تعبیر کیا ہے، معونہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے،
جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے دلوں کو ایسی پاور دیتا ہے کہ شیطان کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم بھی بہکاتے رہو، ہمارا چونکہ یہ بندہ ہے ہم بھی اس کو اچھے خیالات دیں گے، لیکن جبر کہیں پر نہیں ہوگا، اختیار باقی رہے گا۔ یہ انسان خود کو کیسے قابل بنائے کہ اللہ کی رحمت اور محبت کو حاصل کر لے، تاکہ اس رحمت اور محبت کو حاصل کرنے کے بعد زہرا کے اس خطبے پہ عمل کرنے لگ جائے اور اپنے نفس کا امین بن جائے۔ تو اس کے ہم نے 2 طریقے سامنے رکھے تھے کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت یوں کرنا شروع کرے کہ دعائیں مانگنا شروع کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تو نے اپنے رب سے مانگا نہیں ہے، جب تو نے اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت نہیں کی تو وہ تجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ پھر دوسرا طریقہ قرآن نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دیکھو جب تم عبادت میں اپنے سر کو زمین پہ رکھو گے، محبت والی نمازیں پڑھنا شروع کرو گے تو اب اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، انسان کو عبادت اور دعا کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اہل بیت کی منزل منیت پہ فائد ہونا پڑے گا، خود کا محاسبہ کر کے اور نماز شب جیسی عبادت کو انجام دے کر۔ اہل بیت نے یہ فرمایا کہ من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس منا، کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نماز شب 3 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے، نماز عشاء کے بعد ہو سکتی ہے، مرجع اعلیٰ سید سیستانی کے فتاوی ہیں۔ 3 منٹ جو اللہ کی محبت کی خاطر سونے سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کیا وہ یہ امید کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت اسے حاصل ہوگی؟ 3 منٹ چھوڑیں، 1 منٹ 1 رکعت نماز شب کی، 30-40 سیکنڈ جو محبت کی خاطر اللہ کو نہیں دے سکتا، کیا وہ طالب علم، کیا وہ مومن یہ گمان کرتا ہے کہ وہ آج کے اس زمانے میں زہرا کے خطبے پہ عمل کر کے خود کو اپنے نفس کے اوپر امین بنا لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ انسان اپنے ٹائم ٹیبل کو منظم کرتا ہے، دعائیں، عبادات، تعقیبات، نماز شب کی پابندی 1 رکعت، ولو 1 رکعت سونے سے پہلے، پابندی کرنے کے بعد اب حالات یہ بنتے ہیں کہ اس سے دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس پہ صاحب تقوی کو سنبھلنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں معصوم بن جاؤں گا، میں زہرا کے خطبے پہ عمل کر لوں گا اور اپنے نفس کا امین بن لوں گا، یہ نماز شب کا پابند ہوگا، یہ متقی بن جائے گا، یہ دعاؤں اور عبادات کا پابند ہوگا۔ اس کے ٹائم ٹیبل میں یہ بات پکی ہو جائے گی کہ روزانہ کے 5 منٹ میں تلاوت قرآن بھی کروں گا، روزانہ میں 1 یا 2 رکعت اللہ کی محبت میں اضافی بھی پڑھوں گا، جو واجبات ہیں اس کو میں بڑی محبت سے انجام دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد دیکھے گا کہ اس سے گناہ ہو جائے گا۔ اب جب اس سے گناہ ہوگا تو کیا یہ مایوس ہو جائے؟ کیا یہ خود کو یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اس امانت کو ادا نہیں کر سکا؟ بس اسی نقطے کو سمجھانا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے واسطے۔ پہلا نقطہ جو قرآن مجید نے سمجھایا کہ جس کو سمجھنے کے ذریعے ہم زہرا کے اس خطبے پہ عمل کر سکتے ہیں کہ ہمیں متقی اور معصوم کا فرق سمجھنا ہوگا۔ قرآن یہ دعوت نہیں دے رہا کہ تم سب کے سب معصوم بن جاؤ گے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی کی صفات بیان کرنا شروع کی سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیات سے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ، کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات۔ اب یہ صفات دیکھیے گا، یہ صفات معصوم کے بیان نہیں ہو رہی، متقی کے بیان ہو رہی ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو حالات مشکل ہوں یا آسان ہوں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جب یہ فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ظلموا انفسهم، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر کے نفس سے خیانت کر دی۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو بہت سارے مفسرین
اس بات کے اوپر سوچنے لگ گئے کہ اذا فعلوا فاحشۃ، کہ متقی حضرات کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ فحاشی کا کام کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ نے فاحشہ کا کیا تعارف پیش کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب نہ جانا یہ فاحشہ ہے، یہ برائی ہے۔ متقین کی کیا صفت بیان کی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً۔ اب یہاں پہ بہت سارے مفسرین ہیں، مفسر قرآن استاد بزرگوار نے یہ بات لکھی تفسیر الکوثر میں، کہ بہت سارے مفسرین نے یہی بات لکھی کہ وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے زنا کو فاحشہ کہا ہے، عمل لوط کو قرآن نے فاحشہ کہا ہے، تو کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو عمومی رکھتے ہیں کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا متقین کا تعارف ہمارے سامنے کیا آیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ متقی کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ معصوم بن چکا، نہیں، متقین سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کا تعارف بھی قرآن نے فاحشۃ کے لفظ سے کیا کہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے۔ او ظلموا انفسہم، یا یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گا، صغیرہ گناہ، یہاں سے کچھ مفسرین نے نتیجہ نکالا۔ لیکن ہوگا کیا، اب یہاں پہ متقی اور غیر متقی کا رستہ جدا ہو رہا ہے۔ متقی جو نماز کی پابندی کر رہا تھا، متقی جو روزانہ کی بنیاد پہ 5-10 منٹ تلاوت قرآن کر رہا تھا، متقی جو نماز شب کی 1 رکعت یا 3 رکعت کی پابندی کر رہا تھا، متقی جو اپنے دروس و مباحثہ اپنے واجبات کی پابندی کر رہا تھا، یہ متقی جب فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے تو اب کیا کرتا ہے، فاستغفروا، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف واپس آتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ جو متقی نہیں ہوگا اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ تمہارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اول وقت نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھو پھر گناہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ جب شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، اللہ کی عبادت چھوڑ دے گا، اپنے درس چھوڑ دے گا، مباحثہ چھوڑ دے گا، کہے گا کہ آج گناہ ہو گیا، چھوڑو اب کیا نماز پڑھنی، چھوڑو اب کیا تلاوت قرآن کرنی۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ متقی ہے کہ جیسے برائی ہوئی فوراً یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اپنی روٹین کو کبھی خراب نہیں کرتا، اپنے واجبات، اپنے مستحبات، اپنی تلاوت قرآن، اپنے مستحبات کے اوپر پابند رہتا ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے پھر ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ اس کا شمار مخلصین کی لسٹ میں ہو جاتا ہے، کہ جب شیطان کے بہکاوے اس کے اوپر نہیں چلتے، فقط نفس امارہ پھر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب یہ متقی بنے اور برائی کے بعد کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو کہ میں کیا کر بیٹھا، اب تو میرے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ متقین کی پہلی صفت بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ کہ گناہوں کے اوپر اصرار کی وجہ سے کبھی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ جی اصرار ہو گیا۔ اب قرآن نے کیا صفت بیان کی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ صاحبان تقوی کی یہ علامت ہے کہ یہ گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے در حالانکہ یہ جانتے بھی ہوں، یعنی اصرار کرتے ہیں مگر جہالت کی وجہ سے، لیکن جان بوجھ کر گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، خدا نے اپنے اوپر توبہ رکھی ہے۔ توبہ اپنے اوپر کیا مطلب، اللہ تواب ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہا کہ میں اپنے اوپر رحمت کو اور توبہ کو واجب قرار دیتا ہوں ان لوگوں کی خاطر الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بے جہالت، جان بوجھ کے نہیں، بے جہالت۔ اور یہاں پہ جہالت کا کیا مطلب ہے، مفسر قرآن استاد بزرگوار نے لکھا یہاں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں جہالت ضد کے مقابلے میں ہے۔ ایک مومن شہوت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، اسے کہا جائے گا کہ نادانی میں اس نے ایسا کیا، یہ نہیں تھا کہ اسے گناہ کا پتہ نہیں تھا۔ کب کہا جائے گا کہ اس نے علم کی بنیاد پہ گناہ کیا، جب یہ ڈٹ جائے گا، کہے گا کہ اللہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں۔ وگرنہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کو گناہ کا علم ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس کا تو بعض کا گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہوں کا اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر، یعنی ضد کی وجہ سے، اللہ کے سامنے بڑے بن کر تکبر کی حالت میں کہ اللہ تو نے کیا کرنا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس حالت میں متقین گناہوں کا اصرار نہیں کرتے۔ ہاں جہالتاً وہ گناہوں کا اصرار کرتے ہیں،
جب شہوت غالب آ جاتی ہے، جب غفلت غالب آ جاتی ہے تو گناہوں کا اصرار ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں کا اصرار ہوتا ہے تو یہ بار بار توبہ کرتے ہیں۔ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے اوپر رکھ لیا کہ میں ان کی توبہ کو بار بار قبول کروں گا۔ جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ کا ایک نام سامنے آتا ہے، تواب، کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود کو 6 مرتبہ تواب کہا ہے کہ میں تواب ہوں، اور بندوں کے بارے میں کیا اعلان کیا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ جو زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ انسان گناہوں کے اصرار کے بعد بھی توبہ کے دامن کو، استغفار کے دامن کو ایسے پکڑ کے رکھتا ہے کہ پھر التائب حبیب اللہ، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی کسی جوان کو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ مجھ سے گناہ پہ گناہ کیوں ہو رہے، ہاں وہ گھبرائے تب کہ جب یہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو۔ پھر ایک اور شبہ، آخری نقطہ، کہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد میں نے توبہ کر لی تو اب میں پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ نہیں، قرآن نے کہا یہ نکال دو۔ یہ بات صوفیاء کا یہ کلام ہے کہ ایک کپڑے میں اگر پھٹ جائے اور آپ سی لیں تو اب وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ قرآن نے کہا یہ فکر نکال دو۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب یہ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بڑی دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہے، اور پھر علماء نے سمجھایا کہ یہ جو گوبر ہے، یہ جو کھاد ہے، کتنی اس سے بو آتی ہے، اسی گوبر سے جو خالق کی ذات خوشبودار گلاب کا پھول پیدا کر سکتی ہے تو کیا وہ انسان کی بدکاریوں کو، برائیوں کو اچھائیوں میں نہیں بدل سکتی؟ تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ توبہ کے بعد کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے محبوب نہیں بنے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ یحب التوابین التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر یہ محبت اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ اس کی برائیوں کی جگہوں پہ اچھائیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اہل بیت نے وہ قیامت کا منظر بھی ہمارے سامنے رکھا۔ روایت یہ ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے، رجع وتاب من ذلک الذنب، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، واستحی منہ، اس کے دل میں حیا اور شرم بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنْسَيْتُهُ الْحَفْظَ، جو فرشتوں نے اس کے گناہ کو دیکھا تھا، اللہ ان کے ذہن سے، ان کی روح سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اب فرشتوں کو بھی نہیں پتہ اس نے گناہ کیا ہے، بھلا دیتا ہے ان کو۔ وَأَبْدَلْتُ الْحَسَنَ، اور اس کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب جب قیامت کے دن یہ انسان جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے گناہ تھے اور اب ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب جب تمام اس کے گناہ، اس کا زنا تھا، اس کی بدکاری تھی، اس کی شراب نوشی تھی، جو بھی گناہ تھے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، اس سے پہلے بھی آیات ہیں، وہ وہاں پہ قتل کا ذکر ہو رہا ہے، زنا کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ شرک کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو اچھائی میں بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس کے نامہ اعمال کی ساری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل کر کے فَتُرْفَعُ صَحِيفَتُهُ لِلنَّاسِ، اس کے صحیفہ کو لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے گا، فَيَقُولُونَ، تمام لوگ یہ کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، اما کانت لہذا العبد سیئۃ واحدہ، کہ اس بندے کا ایک گناہ بھی نہیں لکھا ہوا، ایک گناہ بھی اس کے نام اعمال میں نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ کی جگہ پہ اچھائیاں لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا کہ اس نے اتنی عبادت کی، اس نے نماز شب پڑھی، وہ کس کی جگہ پہ نماز شب لکھی ہوئی؟ اس کی برائی کی جگہ پہ لکھی ہوئی۔ جناب زہرا کا خطبہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ تم سب اپنے اوپر امین بنا دیے گئے ہو، اور یہ امانت تب انسان ادا کر سکتا ہے جب قرآن کے ان اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود کو عبادات اور دعاؤں کا پابند بنا لے، اور اس کے بعد توبہ کا اپنے آپ کو اس طرح سے پابند بنا لے کہ اس کی زندگی کی عبادت میں، اس کی زندگی کے درس و دروس اور مباحثہ میں کسی قسم کی مایوسی کا عنصر نہ شامل ہو، اس کی عبادت ویسے رہے، اس کے اعمال ویسے رہیں، تب جا کے یہ توابین کی منزل پہ چلا جاتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔
اور پھر ایسے توابین حضرت آدم کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ جب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے الخصال میں اس روایت کو لکھا کہ امام صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ البکاؤن خمسہ، کہ بہت زیادہ جو گریہ کیا پوری دنیا میں، جن لوگوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ان میں سے حضرت آدم پہلے نمبر پہ ہیں۔ فرمایا کہ فَأَمَّا آدم فَبَكَى عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَ فِي خَدَّيْ أَمْثَالُ الْأَوْدِيَةِ، فراق جنت میں آدم اتنا روئے کہ ان کے رخساروں پہ زخم بن گئے تھے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یعقوب نبی فراق یوسف میں اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تیسرے نمبر پہ خود یوسف نبی جو اپنے بابا کے فراق میں جیل کے اندر، زندان کے اندر اتنا روتے تھے کہ زندان والوں کو اذیت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اے یوسف یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ اور چوتھی شخصیت کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ۔ چوتھے نمبر پہ میرا اور آپ کا چوتھا امام سجاد ہے۔ امام سجاد کیا جنت کے فراق میں رویا؟ نہیں، فَبَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ، حسین پہ میرا امام اتنا رویا کہ امام فرماتے ہیں 20 سنتن، کہ 20 سال، یا کچھ روایات میں ہے کہ 40 سال رویا۔ اور رونے کی کیا کیفیت تھی؟ جب بھی پانی سامنے آتا کہتے یا حسین اور رو پڑتے۔ اور پانچویں شخصیت سنو گے، اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے۔ وَأَمَّا فَاطِمَةُ فَبَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، کہ پانچویں وہ خاتون فاطمہ ہے جو فراق بابا میں اتنی روئی کہ اہل مدینہ والے کہتے تھے اے زہرا یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو، تمہارے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ میں کہوں گا حضرت آدم کتنا روئے؟ روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً 400 سال روئے، تبھی تو امام سجاد نے کہا نا سب سے زیادہ رونے والے۔ حضرت یعقوب اور یوسف نبی کتنا روئے؟ روایات کہتی ہیں 20 سال روئے۔ امام سجاد کتنا روئے؟ 40 سال روئے۔ میں پوچھوں گا زہرا بابا کے جانے کے بعد کتنا عرصہ روئی ہے؟ کہاں 400 سال کا رونا، کہاں 75 اور 90 دن کا رونا۔ زہرا کے رونے میں وہ کیا درد تھا کہ امام زہرا کے رونے کو آدم کے رونے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ زہرا کے رونے کی وہ کیا کیفیت تھی؟ روایات میں ہمیں 3 کیفیتیں ملتی ہیں۔ رونے کی ایک کیفیت کو عربی زبان میں شہقہ کہتے ہیں۔ یہ شہقے کی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اتنا روئے کہ بے ہوشی طاری ہو جائے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کے گلے میں چلا جائے۔ یہ زہرا کب روئے اس طرح؟ روایات کہتی ہے، شیخ صدوق نے من لا یضر الفقیہ میں اس روایت کو لکھا کہ زہرا کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بابا کے مؤذن بلال کی اذان کو سنوں۔ لوگوں نے کہا ہے بلال اذان دو، زہرا کی خواہش آئی ہے، زہرا کا حکم آیا ہے۔ جب بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذکرت اباہا و ایامہ، زہرا کو اپنے بابا کے دن یاد آ گئے۔ زہرا خود کو سنبھال نہ سکیں، رونے لگ گئیں۔ جب بلال اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اب زہرا کی رونے کی یہ کیفیت بنی کہ روایت کہتی ہے شاہقت فاطمہ، زہرا اتنا روئی کہ سقطت لوجہہا وغشی علیہا، زہرا منہ کے بل زمین پہ گر پڑی اور غشی طاری ہو گئی۔ یہ حالت ہے زہرا کے رونے کی۔ لوگ دوڑے بلال کی طرف، اے بلال اذان کو روکو، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ 2 کیفیتیں رونے کی اور ہیں، ایک کیفیت کو حنین کہتے ہیں، ایک کیفیت کو انین کہتے ہیں۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لو، پھر زہرا کے ظلم اور اس کی مظلومیت کو سمجھ کے رو لینا۔ حنین رونے کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب رونے کی طاقت ختم ہو جائے، اور اہل لغت نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ ایک اونٹنی ہو، اس کا بچہ جب کھو جاتا ہے، جب رو رو کے وہ تھک جاتی ہے، تو آخر پہ جو ہلکی سی آواز نکلتی ہے اسے حنین کہتے ہیں۔ اور انین کس آواز کو کہتے ہیں؟ انین کہتے ہیں رونے کی وہ آواز ہے کہ جب ایک بندہ سخت بیمار ہو، جسم میں طاقت ختم ہو جائے، تو وہ جو ہلکی سی آواز رونے کی نکلتی ہے اسے انین کہتے ہیں۔ زہرا کے اوپر رونے کی حنین اور انین کی کیفیتیں کب طاری ہوئیں؟ زہرا کی زندگی میں طاری نہیں ہوئیں،
زہرا کے جسم سے جب روح پرواز کر چکی تھی، اب روایت کو بیان کرنے والے امیر المؤمنین ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں فلما ہممت ان اعقد الرداء، جب میں نے کفن پہنا لیا اور کفن کے آخری بند باندھنے کا ارادہ کیا، نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا فضہ یا حسن یا حسین ہلموا تزودوا من امکم فہذا الفراق واللقاء فی الجنہ، میں نے تمام بچوں کو بلایا، آؤ آج ماں کو الوداع کر لو، یہ آخری الوداع ہے، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ فاقبل الحسن والحسین، حسن و حسین آگے بڑھے اور وہ کہہ رہے تھے واہ حسرتا، ہمارا غم کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اب حسن حسین نے زہرا کے لاشے پہ 2 جملے پڑھے ہیں، یہ جملے سننا اور پھر زہرا کی کیفیت کو دیکھنا۔ یا ام الحسن یا ام الحسین، کہنے لگے اے حسن کی ماں، اے حسین کی ماں، ایک کام کرنا، اذا لقیت جدنا محمد المصطفیٰ، جب ہمارے نانا محمد سے ملنا تو پہلا کام کیا کرنا، فَأَقْرِهِ مِنَّا السلام، ہمارا سلام پہنچا دینا۔ دوسرا کون سا جملہ کا؟ دوسرا بڑا درد بھرا جملہ تھا، وقولی، اور اے ماں ہمارے نانا سے کہنا، قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، کہ اے نانا تیرے جانے کے بعد ہم دنیا میں یتیم رہ گئے۔ آپ نے یہ جملہ سن لیا جب زہرا کے لاشے پہ حسن و حسین کا یہ جملہ زہرا نے سنا، امیر المومنین فرماتے ہیں انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قد حنت وانت ومدت یدیہا، زہرا کی رونے کی حنین کی کیفیت بلند ہوئی، زہرا کی آواز میں انین کی کیفیت بلند ہوئی، زہرا بازو پھیلا کے کہتی ہے وہ آ جاؤ میرے بچوں، میرے سینوں سے لگ جاؤ۔ علی لعنت اللہ علی ظالم فاطمۃ الزہرا۔